بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، جن کا بھروسہ ہو اللہ، ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں بلال ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک محنت کش فقیر کی ہے۔ ایک بزرگ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک فقیر آیا، اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اسے 1 روپیہ دیا۔ میرے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا، اس نے فقیر سے کہا کہ تمہیں بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر تم محنت کرنے کو تیار ہو تو تمہیں ایک ایسی ترکیب بتاتا ہوں جس سے تم لکھ پتی بن جاؤ گے۔ میری بھی ہنسی نکل آئی اور وہ فقیر بھی یہ بات سن کر مسکرانے لگا۔ ہمیں ہنستے دیکھ کر وہ شخص سنجیدگی سے کہنے لگا کہ تم اس لیے ہنس رہے ہو کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا۔ ایک وقت تھا کہ میں بھی بھیک مانگا کرتا تھا۔ کفایت شاری کو میں نے اپنایا، جو کماتا تھا ایک حصہ کھا لیتا تھا اور ایک حصہ کاروبار میں ڈال لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرا کاروبار چمکنا شروع ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ملک کے چوٹی کے سرمایہ داروں میں میرا نام شامل ہوتا ہے۔ وہ شخص یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ فقیر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ میں نے بھی اپنا رستہ لیا۔ اس واقعہ کو 20 سال گزر گئے کہ مجھے ایک دور دراز کے شہر میں جانا ہوا۔ ایک دن اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا دیکھنے کے لیے اس شہر کی بڑی دکان میں داخل ہوا۔ مالک کی جگہ بیٹھے شخص کو دیکھا تو ایسے لگا کہ پہلے سے کہیں مل چکا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک دوسرے کے بغل گیر ہوئے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ شخص وہی تھا جسے ایک مرتبہ میں نے بھیک میں 1 روپیہ دیا تھا، اور آج وہ ایک بڑی دکان کا مالک بن چکا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس دن تلقین کرنے والے کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے بھی بچت کرنا شروع کر دی، اور ایک دن اس شہر میں آ کر اپنی دکان کھول لی۔ اللہ عز و جل نے مجھ پر فضل کیا اور میری محنت رنگ لائی۔ سچ ہے کہ محنت ضرور پھل دیتی ہے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ انسان کو محنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو محنت کا پھل ضرور دیتا ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے گا دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، میں نے محنت سے ہتھیلی پہ وہ لکیریں کھینچیں جنہیں کاتب تقدیر نہ کھینچ سکا۔ السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں بلال ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے بچے کی ہے۔ ایک شخص کا ایک بیٹا تھا، سارا دن وہ کھیل کود میں لگا رہتا اور خوب خرچ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ نے اسے پکڑا اور اسے ایک کارخانے میں بٹھا دیا اور کہا کہ یہاں پر محنت کرو اور رات کو جو اجرت ملے وہ لا کر میرے حوالے کرنا۔ ماں کو چونکہ بچے سے پیار تھا، اسے ہرگز گوارا نہ تھا کہ اس کا بیٹا کارخانے میں کام کرے۔ اس نے بچے سے کہا کہ تم گھر سے کارخانے میں چلے جایا کرو اور وہاں جا کر ہرگز کام نہ کرنا۔ ابھی تمہاری عمر کھیلنے کودنے کی ہے۔ شام کو مجھ سے اجرت لے کر باپ کو دے دیا کرو۔ بیٹے نے ماں کے پیار کا بہت فائدہ اٹھایا، سارا دن گلیوں میں مٹر گشت کرتا رہتا اور شام کو ماں سے پیسے لے کر باپ کو دے دیا کرتا۔ باپ یہ سب کچھ جانتا تھا لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ بیٹے سے پیسے لے کر کھڑکی سے باہر پھینک دیتا اور بیٹے کو یہ تاثر دیتا کہ اس کی سارے دن کی کمائی ضائع کر دی گئی ہے۔ لیکن بیٹا جب ادھر ادھر ہوتا تو وہ پیسے اٹھا کر صندوق میں رکھ لیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ماں کی جمع پونجی ختم ہو گئی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب تمہیں اپنے باپ کو روزانہ اجرت دینے کے لیے روزانہ کارخانے میں کام کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اب تو کارخانے جایا کر۔ بیٹا باپ کی مار کے ڈر سے کارخانے چلا گیا۔ دن بھر محنت مشقت کی اور رات کو مزدوری لا کر باپ کے حوالے کی۔ باپ حسب سابق جب رقم کھڑکی سے باہر پھینکنے لگا تو لڑکا چیخ اٹھا اور کہا کہ ابا ایسا مت کیجیے، یہ رقم کھڑکی سے باہر مت پھینکیے، یہ میرے خون پسینے کی کمائی ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ تو سچ کہہ رہا ہے، تو نے محنت کر کے یہ رقم حاصل کی اور تمہیں اس کی قدر ہو گئی۔ پہلے تو اپنی ماں سے پیسے لے کر مجھے دے دیا کرتا تھا، پہلے جب میں رقم باہر پھینکتا تھا تو تجھے کوئی پرواہ نہ تھی، آج تو جو اپنی محنت سے کما کر لایا تو باہر پھینکتا دیکھ کر تو تڑپ اٹھا۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ محنت انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ اور کسی نے بڑی ہی پیاری بات کہی ہے، غریب پیدا ہونا جرم نہیں، غریب مر جانا جرم ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔
ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، محبت، کامیابی اور دولت میں فرق ہے صرف اتنا کہ محبت کے مل جانے سے تینوں مل جاتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈ، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی میاں بیوی کی ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکلی اور اس نے باغیچے میں بیٹھے 3 اجنبی آدمی دیکھے۔ تینوں کی لمبی لمبی داڑیاں اور سفید بال تھے۔ اس نے ان سے متوجہ ہو کر کہا کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں اور آپ کا یہاں بیٹھنے کا کیا مقصد ہے۔ اس عورت نے ان سے کہا کہ شاید آپ کو بھوک لگی ہے، چلیے آئیے گھر کے اندر تشریف لائیں، آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیتی ہوں۔ بوڑھے نے کھانے کے جواب پر کہا کہ آپ کا شوہر کیا گھر پر ہے؟ عورت نے کہا کہ میرا خاوند اس وقت کام پر گیا ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے خاوند کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اس کا خاوند گھر پر آیا تو اس نے سارا واقعہ اسے سنایا۔ اس پر اس کے خاوند نے کہا کہ جاؤ باہر جاؤ اور اسے کہو کہ میرا خاوند گھر واپس آ چکا ہے، آپ اندر تشریف لیں۔ عورت کے بلانے پر انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے اندر نہیں آ سکتے۔ ایک نے کہا کہ ہم اپنا تعارف کروا دیتے ہیں، اپنے شوہر سے جا کر پوچھ لو کہ وہ ہم میں سے کس کو اندر بلانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس کا نام دولت ہے۔ پھر اس نے اپنے دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس کا نام کامیابی ہے، اور اپنی طرف اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ میرا نام محبت ہے۔ عورت نے یہ ساری بات جا کر اپنے شوہر کو بتائی۔ شوہر یہ بات سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے کہا کہ دولت ہمارے دروازے پر کھڑی ہے، اسے اندر بلا لو۔ عورت یہ ساری بات سمجھ چکی تھی۔ اس نے کہا کہ دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، کیوں نہ کامیابی کو اندر بلا لیں۔ شوہر نے کہا کہ آج کے دور کا چلن صرف دولت ہے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر دولت آئے گی تو کامیابی خود بخود آئے گی۔ اس پر دونوں کی تکرار اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب ان کی بہو نے انہیں جھگڑتے دیکھا تو جھگڑنے کی وجہ پوچھی۔ معلوم ہونے پر ان کی بہو نے کہا کہ آپ اپنی اپنی بات پر اصرار نہ کریں، بلکہ میری بات مانیں اور محبت کو اندر بلا لیں۔ محبت آئے گی تو سکون اور خوشی ملے گی۔ دونوں نے اپنی بہو کی بات رد کر دی۔ خاوند نے بہو سے کہا کہ تم ناسمجھ ہو، تم نہیں جانتی کہ دنیا کا فقیر، امیر، غنی اور تاجر صرف دولت کے پیچھے ہی بھاگتا ہے۔ دولت سے ہی ہر خوشی ممکن ہے اور تم محبت کی بات کرتی ہو، بہت احمق ہو۔ کافی دیر مباحثے کے بعد بہو کی بات مان لی گئی اور محبت نامی بوڑھے کو اندر آنے کی دعوت دی گئی تو دوسرے دونوں بوڑھے بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ عورت نے دولت اور کامیابی ناموں والے بوڑھوں سے کہا کہ میں نے صرف محبت کو اندر بلایا ہے، آپ کو نہیں بلایا، پھر آپ کیوں اندر تشریف لا رہے ہیں؟ تینوں بوڑھے بولے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کامیابی اور دولت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کامیابی یا دولت کو بلاتے تو ایک ہی بوڑھا اندر آتا، 2 باہر ہی رہتے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ محبت اور اخلاق پتھر کو بھی موم کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ محبتیں بانٹتے رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔